دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ارطغرل کے 5 ایسے موقع دکھاتے ہیں جب ارطغرل غازی اپنے بھائیوں کو موت کے منہ سے زندہ بچا لیتا ہے۔ نمبر 1، سنگورتکن۔ دوستو سنگورتکن ارطغرل غازی کے وہ بھائی تھے جو کہ ایک لمبے عرصے تک اپنے قبیلے اور خاندان سے جدا رہتے ہیں، اور اس دوران کئی قبیلے والے یہ سمجھ چکے تھے کہ سنگورتکن مر چکا ہے، لیکن اصل میں سنگورتکن سلطنت کے خفیہ سپاہی کے طور پر کام کر رہا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ سنگورتکن ارطغرل کو کاروان سرائے بلاتا ہے تاکہ ارطغرل غازی کو اوغوز خان کی مہر سونپ سکے، لیکن وہاں پر منگولوں کا کمانڈر نویان بھی گھات لگا کر بیٹھا ہوتا ہے اور ان دونوں بھائیوں کی تمام باتیں سن لیتا ہے۔ جب سنگورتکن وہ مہر ارطغرل کے حوالے کر رہا ہوتا ہے تو اچانک نویان سامنے آ جاتا ہے اور اس کے منگول سپاہی اپنی تلواریں نکال کر حملہ کر دیتے ہیں۔ نویان موقع کا فائدہ اٹھا کر مہر اپنے قبضے میں لے لیتا ہے اور باہر کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ یہاں یہ دونوں بھائی منگولوں کو جہنم واصل کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ارطغرل دیکھتا ہے کہ نویان باہر بھاگ گیا تو ارطغرل بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر چلا جاتا ہے اور اس کے ہاتھ پر خنجر مار کر وہ مہر واپس حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن دوستو جب ارطغرل واپس اندر آتا ہے تو ایک سپاہی سنگورتکن پر اپنی تلوار چلانے والا ہوتا ہے کہ ارطغرل نے اسے مار کر اپنے بھائی کو بچا لیا۔ نمبر 2، گندوکتو۔ دوستو پہلے سیزن میں جب ارطغرل غازی حلیمہ سلطان کو دشمنوں سے بچا کر قبیلے لے آتا ہے تو سلجوق سلطنت کا کمانڈر کاراتوئیگر حلیمہ کا مطالبہ کرتا ہے، لیکن سلیمان شاہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں۔ انکار ملنے کے بعد کاراتوئیگر بدلہ لینے کا سوچ لیتا ہے۔ گندوکتو بے جو کہ تاجروں کے معاملات سنبھالتا تھا، ایک دن کاروبار کی غرض سے کہیں جا رہا ہوتا ہے کہ اچانک کاراتوئیگر اس پر حملہ کر کے گندوکتو کو پکڑ لیتا ہے اور قید خانے میں ڈال دیتا ہے۔ اس موقع پہ ارطغرل غازی اپنے بھائی کو بچانے کے لیے ایک چال چلتا ہے اور سلیمان شاہ کے بدلے گندوکتو کو جیل سے آزاد کروا لیتا ہے۔ پھر افسن پاشا کی مدد سے یہ کاراتوئیگر کی فوج میں بغاوت کروا دیتا ہے اور اس غدار پہ حملہ کر کے نہ صرف سلیمان شاہ کو آزاد کرا لیتا ہے بلکہ اس غدار کو بھی مزہ چکھا دیتا ہے۔ نمبر 3، دھندار بے۔ دوستو دھندار بے ارطغرل غازی کا وہ بھائی ہے جو اکثر راہ راست سے بھٹک جایا کرتا ہے اور اسی وجہ سے انہیں نقصان بھی اٹھانا پڑ جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک بار ارطغرل غازی نے دھندار کو ایک خط دیا کہ یہ خط جا کے سلطان علاء الدین کو دے دو، مگر دھندار غلطی سے یہ راز ایک لڑکی کی باتوں میں آ کر اسے بتا دیتا ہے۔ دھندار اور روشان جب سفر پر روانہ ہوتے ہیں تو ان پر صلیبی خطرناک حملہ کر دیتے ہیں۔ اس اٹیک میں صلیبی دھندار کو قیدی بنا کر قلعے میں لے جاتے ہیں۔ ارطغرل غازی کو جب یہ ساری بات کا پتہ چلا تو وہ اپنے بھائی کو چھڑوانے اور اس کا بدلہ لینے کے لیے وہاں سے چل پڑتا ہے۔ ارطغرل غازی اپنا بھیس بدل کر قلعے میں پہنچ جاتا ہے۔ ارطغرل کے تمام سپاہیوں نے بھی صلیبیوں کا لباس پہنا ہوتا ہے اور اچانک ہی پیچھے سے ارطغرل غازی اپنی چادر سے نکل کر صلیبی کمانڈر کی گردن کاٹ دیتا ہے۔ صلیبی جب اپنے کمانڈر کا گلا کاٹتے دیکھتے ہیں تو جنگ شروع کر دیتے ہیں۔ اسی دوران ارطغرل غازی عبد الرحمن کو ساتھ لے کر اندر چلے جاتے ہیں اور وہاں پر صلیبیوں کو سبق سکھا کر ارطغرل اپنے بھائی کو زندہ بچا لیتے ہیں۔ نمبر 4، گندوکتو۔ دوستو ایک موقع ایسا آ جاتا ہے کہ جب گندوز اپنے چچا گندوکتو اور بامسی کے ساتھ جنگل کے اندر موجود تھے اور کمانڈر اریکو بوکا ان مسلمان سپاہیوں کو اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے اور پھر اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ ان سب مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دو، صرف گندوز کو زندہ رہنے دینا۔ یہ سنتے ہی خون کے پیاسے منگول سپاہی ان سب مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، لیکن آگے سے بامسی، گندوکتو اور گندوز بے اپنی تلواروں سے ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ کمانڈر اریکو بوکا اسی خوش فہمی میں تھا کہ آج تو فتح اسی کی ہوگی، لیکن دوسری طرف سے ارطغرل غازی اپنے سپاہیوں کو لے کر قبیلے سے نکل چکا تھا اور ادھر بامسی اپنی تلواروں سے منگولوں کے سر قلم کرتے جا رہے ہوتے ہیں۔ اچانک ایک منگول نے ٹھوکر مار کر گندوکتو کو زمین پر گرا دیا اور تلوار کے حملے سے یہ گندوکتو کو شہید کرنے والا ہی ہوتا ہے کہ اچانک ایک تیر اس منگول کے آر پار ہو جاتا ہے۔ سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے کیونکہ یہ تیر ارطغرل غازی نے چلایا تھا اور اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے پہنچ چکا تھا۔ دوستو ارطغرل غازی اپنے بھائی کی جان بچانے کے بعد منگولوں پہ تیروں کی برسات کر دیتا ہے اور پھر یہ تمام مجاہد ایک ساتھ اریکو بوکا کی فوج کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ نمبر 5، سنگورتکن۔ دوستو ایک مرتبہ کئی قبیلے والوں کو لگا کہ ارطغرل غازی جام شہادت نوش کر گئے، تو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے غدار اعظم امیر سعد الدین کو پیک ایک خطرناک چال چلتا ہے۔ اس غدار نے اپنا خاص سپاہی گونالپ مسلمانوں کے خاتمے کے لیے مقرر کر دیا تاکہ یہ قبیلے پر حکومت کر سکے۔ پھر اپنے سپاہیوں کو حرکت میں لاتے ہوئے گونالپ نے ارطغرل کے تمام ساتھیوں کو قابو کر لیا، جن میں بامسے،
ترگت اور آرتک بے شامل تھے، حتیٰ کہ گونالپ نے ارطغرل غازی کے بھائی سنگھرتکن کے گلے میں بھی پھانسی کا پھندا ڈال کر ان کو لٹکا دیا۔ پورا اکائی قبیلہ ان شیروں کو پھانسی کے تختے پہ دیکھ کر آہو پکار کر رہا ہوتا ہے۔ کسی کو امید نہیں نظر آ رہی تھی کہ اچانک گونالپ سنگھرتکن کے پاؤں تلے سے لکڑی ہٹا دیتا ہے اور سنگھرتکن کو پھانسی دے دیتا ہے۔ سارے مسلمان ایک دم پریشان ہو گئے، لیکن اسی لمحے اچانک ارطغرل کی انٹری ہوتی ہے اور غازی آتے ہی تیر چلا کر اپنے بھائی کے گلے میں لٹکی ہوئی رسی کاٹ دیتا ہے اور سنگھرتکن مرتے مرتے بچ جاتا ہے۔ اس موقع پر ارطغرل واپس آ کر نہ صرف اپنے بھائی کی جان بچائی بلکہ اپنے ساتھیوں کو بھی مرتے مرتے بچا لیا۔ دوستو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ ارطغرل غازی ڈرامہ سیریز میں آپ کا فیوریٹ کریکٹر کون سا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی